بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیت لازمی کا ہم نے دوسرا باب شروع کیا ہے، جس میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اور نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث سے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ستون کی ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی عناصر ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ارکان اسلام کی وجہ سے قوم و ملت کی تربیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کو خاص انداز اور سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ توحید پہلا بنیادی رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے معنی دعا، رحمت، درود، قریب ہونا، پکارنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف ہے کہ نماز ایسی بدنی عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر بالغ، عاقل، غریب و امیر، بیمار و تندرست، مقیم و مسافر، مرد و عورت، مسلمان کے لیے مخصوص شرائط و آداب کے ساتھ مقررہ اوقات میں سنت رسول کے مطابق فرض قرار دی گئی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ہم دیکھیں کہ 27 رجب سن 1090 کو معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا، اور یہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرض کی، اور قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ایک خاص عبادت ہے۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے فرد کی تعمیر سیرت و معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے ہے قرب الہی۔ نماز قرب الہی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپ کے بات کرتا ہے۔ احساس بندگی، نماز سے احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ احساس بندگی کی وجہ سے انسان احکامات الہیہ کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ تخلیق انسانی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جسمانی اور روحانی پاکیزگی، اللہ کا بندہ جب 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اسے جسمانی اور روحانی پاکیزگی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر کے سامنے والی نہر سے 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے جسم سے میل کچیل دھل جاتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے میل کچیل دور ہوتی ہے اور روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ ڈھل جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور محبت، نماز سے اللہ کی یاد اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کا بندہ جب 5 وقت اللہ کی عبادت اور ذکر کرتا ہے تو اللہ سے پیار اور محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مساوات کا درس، نماز انسانی زندگی پر ایک اثر یہ بھی ڈالتی ہے کہ اس سے لوگوں کو مساوات کا درس ملتا ہے۔ جمعہ اور عیدین اور باجماعت نمازوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ امیر اور غریب کا فرق رہتا ہے، نہ قبیلہ برادری کا امتیاز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح کسی ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں رہتی، سب ہی ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کی عملی زندگی میں مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بقول اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نظم و ضبط، نماز کے ذریعے انسان نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے۔ انسان 5 وقت اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کی ایک جیسی حرکات و سکنات نظم و ضبط کا بہترین درس ہے۔ وقت کی پابندی، مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے تو اللہ کے بندے مؤذن کی آواز سنتے ہی اللہ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 5 وقت ایک جگہ جمع ہونا یہ بھی وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی عملی زندگی میں اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نماز میں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت امیر، نماز کے ذریعے اللہ کی اطاعت کا درس ملتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے تمام مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے ایک امام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم کہتا ہو۔ گناہوں سے نجات، نماز قائم کرنے سے اللہ کے بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے جاتے ہیں جیسے پتھر میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کے لیے جب انسان مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا اپنے خالق سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، ارشاد خداوندی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ضبط نفس، انسان سارے دن کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اس سے تھکاوٹ ہونا قدرتی امر ہے، لیکن اپنی وہ تھکاوٹ، سستی اور کاہلی پر قابو پا کر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو بہت سے وعدوں اقرار کرتا ہے، نفس کے خواہشات کے دباؤ پر خود ہی گرفت کرتا ہے، اس گرفت سے ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، ضبط نفس کی بنا پر انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اتحاد و یکجہتی، نماز مسلمان کے باہمی اتحاد و یکجہتی کا عملی نمونہ ہے۔ جب مسلمان نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان موجود اتحاد مخالفین کے لیے رعب اور دبدبے کا سبب بنتا ہے۔ نماز میں ہر قسم کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ اس اتحاد سے مسلمانوں میں عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی فلاح کا ذریعہ، نماز دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے۔ اس طرح نماز دخول جنت کا باعث ہے۔ خوف الہی، نماز سے انسان کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کو پرہیزگاری اور تقوی میسر آتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے۔ تعمیر سیرت، انسان کا مقام سیرت ہی کی وجہ سے انسان کی سیرت کی تربیت نماز کرتی ہے۔ اسلام کا مقصد ایک ایسی جماعت تشکیل دینا ہے جس کا اولین مقصد نیکی کے کام کرنا، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا۔ مسلمان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک اس میں خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی خوشنودی نہ پیدا ہو، جب تک انسان یہ نہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والا ہے۔ خدا ہر جگہ اور ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کی ایک ایک رکعت، ایک ایک فعل اور ایک ایک قول کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس سے خود بخود انسان کی سیرت اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ہم پر فرض کیا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، اور جس کی نماز بھی اچھی نکل آئے سارے اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور نماز کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔